ناظرین آج شہباز شریف صاحب اشاریہ دیں گے اپوزیشن کو کیا حکمت عملی جو ہے وہ نئی کوئی حکمت عملی کے ساتھ آ رہی ہے. ساتھ ہی ہم قمر زمان قاہرہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی ڈسکس کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ حکمت عملی بھی بن رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت ہم نہیں گرائیں گے. مسلم لیگ نون والے کا یہ کہنا ہے. ان کے مطابق افغانستان میں قحط خطے کے امن کو جیپرڈائز کر سکتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے. کیا معاملہ ہے؟ یہی خطرات تھے جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مہنگائی کا طوفان کیا واقعی 2-3 ماہ میں تھم جائے گا؟ اور یورپ میں پھر کرونا سر اٹھا رہا ہے. اس بات کو یورپ کا میڈیا پوری طریقے سے اٹھا رہا ہے. اس میں اصل حقیقت کیا ہے؟ مگر پہلے تو اس میں آتے ہیں. لگتا ہے بھٹی صاحب یہ اس عشائیے سے وطن عزیز کی تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد صاحب آپ نے فرمایا شہباز شریف تمام اپوزیشن کو رام کر پائیں گے کیا؟ تو وہ پہلے یہ فیصلہ کرے. نمبر ایک بات کہ نون لیگ ایک پیج پہ آ گئی ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے توبہ کر لی ہے, عدلیہ کو برا بلا کہنے سے توبہ کر لی ہے. ایک پیج سے مراد کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ حکومت گرانے کی ہزاروں طریقیں, سینکڑوں جلسے جلوس احتجاج, مہنگائی مارچ, لانگ مارچ, فلاں مارچ سب کچھ کر چکے ہیں. یہ صرف میڈیا میں ان رہنے کا ایک اندازہ ہے, کیونکہ نہ کل عمران خان کو ان سے خطرہ تھا, نہ آج عمران خان صاحب کو اپنے لوگوں سے خطرہ ہے جو بڑھتی مہنگائی پہ قابو نہیں پا سکتے. ان کے 2 وزراء اسلام آباد میں پرسوں ایک سیکٹر میں بیٹھے تھے اور عمران خان کے بارے میں بڑے سخت نامناسب الفاظ استعمال کر رہے تھے. میرا خیال ہے عمران خان پی ڈی ایم سے ڈرنے کی بجائے ان کا ایک وزیر جو اکثر انہیں ڈیفینڈ کرتا ہے, جو انہوں نے لفظ کہے اس میں 8-10 جرنلسٹ سے باندھ تھے, 1-2 نہیں تھا. وزیر جو فیڈرل وزیر فیڈرل انہوں نے کہا کام نہیں ہویا. یہ کی مسئلہ نہیں, وہ کہتے ہیں آپ تے مر رہے سانو بھی مروائے گا. اچھا, آپ تے انہیں دوبارہ نہیں آنا, ہلے ایسی سیاست کرنی ہے. یہ اس منسٹر کیا نہیں, یہ تو پھر عجیب بات. ادھر سے یہ خان صاحب کے وزیر کہتے ہیں آپ تے مرے سانو بھی مروان گے, ادھر مسلم لیگ نون والے بھی کہتے ہیں آپ تو مرن گے سانو بھی مروان گے. بچے کا کون بچے؟ میں دیکھا یہی تو قائد صاحب عرض کر رہا ہوں. بدقسمتی ہے جمہوریت کے دعوے دار اپنی جماعتوں میں نہیں جمہوریت لا پا رہے. جمہوریت کے دعوے دار اب دیکھیں نا شہباز شریف صاحب بنا رہے ہیں. ان کا مقصد کیا پہلے مجھے بتا دیں. یہ شائعہ حکومت گرانے کے لیے, عدم اعتماد کے لیے, قمر زمان قاہرہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اندر خانے ہمیں کہتی ہے ہم نے حکومت نہیں گرانی. یہ تو میں اوپر کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے نواز شریف نااہل ہیں. آپ تھوڑا سا ذرا تحمل سے سن لیجئے گا. مریم نواز نااہل ہیں. کوئی 1.25 سال 1.5 سال رہ گیا ہے. حکومت گرا کے انہیں ملے گا کیا؟ مہنگائی یہ کم نہیں واپس کر سکتے. کیا پٹرول کی قیمتیں صبح کم کر لیں گے؟ کیا ڈالر 120 پہ لے آئیں گے؟ بدھان گے. گندم کم کر دیں گے. روزمرہ کی بجلی کے نرخ واپس لے آئیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو کنفیوز رکھیں. پنجاب میں وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو تبدیل نہ کریں. پنجاب میں عملاً ہمارے حکامات بھی چل رہے ہیں. کل کو ان کے خلاف کیس ہوگا. اور اس دوران مریم نواز کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ خاموش رہے گی, اسٹیبلشمنٹ کو زیر نہیں کرے گی, اور شہباز شریف ملاقاتیں کرتے رہیں گے. عدم اعتماد کے نمبر پورے ہو چکے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, عدم اعتماد پنجاب میں کم و بیشتر 22 نمبر زیادہ ہیں ان کے پاس, اپوزیشن کے پاس. اپوزیشن کے پاس 22 میرا ایک سوال ہے بیچ میں, یہ اپوزیشن کے پاس ہی ہیں 22 نمبر؟ یار دیکھیں قاضی صاحب آپ کو غریب کو مروا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 22 بندے ہیں, ان میں وزیر ہیں, ان میں اہم عہدیداران ہیں, اور 5 بندوں نے کہا کہ خان صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, ایک دفعہ اس حکومت کو ڈاماڈول ہونے دے, ہم دیکھیں گے یہ کیسے کرتے ہیں. بڑی زیادتی کی ہے خان صاحب نے. لیکن یہ جو شارٹ میں سنوا رہا ہوں آپ کو, یہ قمر زمان قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں. وہ سنائیں جی کیا کہہ رہے ہیں.
ہم جب نئے انتخاب کی طرف چلنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھی جو ہیں سابق حکمران جو اپنے آپ کو لاہور کا بے تاج بادشاہ کہتے ہیں، مسلم لیگ کے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے، ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد لاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو چاہتے ہیں 2023 کا انتخاب فیئر اینڈ فری ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ جب پنجاب کی حکومت ختم ہو گئی تو مرکزی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ حکومتیں سوٹ کرتی ہیں، ہم کیوں گرائیں؟ اگر واقعی اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں تو پھر یہ جو بیک ڈور رابطے ہیں ان کو ختم کرائیں۔ بٹ صاحب میرے پاس خبر یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے مسلم لیگ نون کی، میں بڑے ملفوف انداز میں بات کروں گا، وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے سیولین اسٹیبلشمنٹ ہو، وہاں پر کچھ بڑے ٹاپ جگہوں پر کوئی فیوریبل ایسی تبدیلیاں آ جائیں کہ جو ہماری جو ایک جگہ بننی ہے وہ ابھی فی الحال نہیں بن سکتی۔ اچھا ملک صاحب، آپ کا نام پورا محترم محمد طاہر، ملک طاہر؟ جی ہاں۔ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ مسلم لیگ نے حکومت نہیں گرانا چاہتی، قاضی صاحب نے میری بات نہیں مانی، قمر زمان قاہرہ صاحب کی مانی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ کیونکہ انہیں ڈیل ملی ہوئی ہے 23 کو ریلیف ملنے کی، شہباز شریف کو یہ ڈیل ملی ہے، انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ڈیل کہہ لیں بقول قاضی سعید کے انڈرسٹینڈنگ کے نہیں گرائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں 22 بندے پنجاب میں صبح اگر شہباز شریف چاہے تو اپوزی حکومتی سمیت 22 بندوں کی اکثریت کے ساتھ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں۔ میں خبر دے رہا ہوں یار، آپ لوگ سمجھ نہیں رہے۔ میں آپ کی تو نہیں گرائیں گے، یہ شہباز شریف نہیں گرائے گا کیونکہ گھر میں لڑائی پڑ جائے گی مریم کے ساتھ۔ نہیں، آئی ڈس ایگری ود یو۔ میں یہ پورا ایک پلان کے ساتھ کام ہوا ہے۔ آپ میرا حال کھل کے بات کر لیتے ہیں۔ اس ملک میں پہلے تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ووٹر نام کی کوئی چیز نہیں، اس ملک میں جمہور نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس ملک میں 3 سال ایک دکان چلی تھی 1 پیج کی، اب کسی کو کان میں کسی نے آ کے بتا دی کہ وہ پیج تھوڑا سا ہلا ہے، سارے کیڑے مکوڑے باہر آ گئے ہیں اور بسم اللہ کیا ٹی ٹی پی نے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی پولیٹیکل صورتحال بحال کی ہے، ایم کیو ایم کو بھی اب یاد آ گیا، نون کو بھی یاد آ گیا، پیپلز پارٹی کو بھی یاد آ گیا، سب کو جمہوریت یاد آ گئی ہے۔ آدھی خبر میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں 22 نمبر والی، اور آدھی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ پنجاب کے بعد اگلا اٹیک ہونا ہے اسلام آباد پہ، اور مولانا فضل الرحمان نے آپ کے طاقتور حلقوں سے ایک شکوہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے میں آ گیا تھا، پنجاب کے کچھ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے واپس چلا گیا تھا، اب میں آ رہا ہوں ڈو اور ڈائی کرنے۔ میں مختصر آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ چل گیا کہ 1 پیج ختم ہو گیا، اب سارے دیہڑی لگانے آ رہے ہیں، سارے دیہڑی لگانے آ رہے ہیں۔ میں قاضی صاحب تھوڑا سا آرگومنٹ سے بات کر لیتا ہوں۔ کریں اب آپ بات کریں۔ مولانا فضل الرحمان کی کیا خواہش ہے کہ وہ طوفان لے کے جائیں گے اور حکومت گر جائے گی؟ مجھے نہیں پتا۔ زرداری صاحب کی کیا خواہش ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ مجھے اتنا پتا ہے حکومت بھیجنے کے 2 طریقے، ایک عدم اعتماد، ایک وزیر اعظم عمران خان خود ریزائن دے، جو آئینی طریقہ ہے۔ مولانا کے لانگ مارچ سے گرنی ہوتی تو مولانا جا کے اپنا شوق پورا کر چکے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ کے علم میں ہوگا۔ اس وقت بھی ان کو طاقتور حلقوں نے یقین دلائن نہیں کرائی تھی، فی الحال تو چلنا جنہ کرایہ لیا ہونا تو اس کی گارنٹی پنجاب کے کچھ لوگوں نے یار نہیں نا بھائی جان، وہی میری بھی تو سن لے۔ میں کہہ رہا ہوں مولانا 100 دھرنے لے کے جائے، مولانا 1001 لانگ مارچ کرے، 126 دن کے بعد سوال کر سکے گا۔ اگر نواز شریف نے ریزائن نہیں دیا تھا عمران خان کے 126 دن کے دھرنے کے بعد، اس میں 100 گولوں کو گولیاں تھیں، 10 لاشیں تھیں ثانیہ مالٹون میں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں عدم اعتماد نہیں لا رہے، اس کی ایک راکٹ سائنس ہے بہت بڑی۔ شریف فیملی میں انتشار بہت زیادہ ہے۔ عمران خان کی حکومت گرانا، میں کہہ رہا ہوں 1% بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ جن کے طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں نا، ایم کیو ایم کو وہ بیشتر 3 درجن سے زیادہ دفعہ کہہ چکے حکومت سے الگ ہوں گے، اب سے نہیں 2018 سے۔ ایسے ہی ہے۔ میں دے دیتا ہوں آپ، ایک دفعہ انہوں نے اپنا وزیر بھی نہیں بلایا تھا۔ کاف لیگ درجنوں دفعہ اعتراض کر چکی ہے، اختر مینگل علیحدہ ہو چکے ہیں، باپ ہے وہ بھی کسی وقت ہو سکتی ہے، لیکن جو جب چاہیں گے وہ 15 منٹ کی گیم ہے۔ اور یہ عمران خان کی حکومت نہیں ہے بھائی، بیساکھیوں پہ گھڑیاں۔ ایک اور خبر میں آپ کو میں نواز شریف کو کوٹ کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نا جی کہ ان پہ کراس لگ گیا، آپ فرماتے ہیں نا جی مریم کی کہانی ختم ہو گئی، نواز شریف پہ کراس لگ گیا۔ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے۔ نواز شریف کا کوڈڈ ورڈ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نواز شریف کا ہے پاکستان جس کا نام ہے، 1 یا 2 بندوں کی جس دن ٹرانسفر ہو گئی یا نوکری ختم ہو گئی تو سب سیدھا ہو جائے گا۔ یہ عمران خان اپنا نواز شریف کا اچھا میں آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کانٹا لگ گیا، کراس ہو گیا، ٹھہریں جی ٹھہریں، یہ پاکستان ہے، یہاں کوئی کانٹے کو نہیں لگتا۔ اب آپ بات کریں۔ اس بات سے آپ، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جتنی ڈس سروس کی ہے
اچھا نواز شریف کی، اس کی اوقات یہ ہے کہ اس کو 2 بندوں کی پوسٹنگ چاہیے، یہ آپ کا 3 پوسٹنگ نہیں چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سب بدل جاتا ہے۔ اور سنو تو صحیح، تو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، دیں آپ۔ خبر یہ ہے کہ اگر اس ملک کی عسکری قیادت اس کو رستہ دے گی بھی تو یہ فوج خود خطرے میں آ جائے گی۔ میں آج یہاں آپ کو خبر میں دے رہا ہوں، جب آپ کھڑے ہو کے ایک ادارے کے ساتھ، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور میں نے کچھ بڑے ریٹائرڈ لوگوں سے بات کی ہے اس حوالے سے کہ جناب اگر ان کو ان کے خاندان میں سے شریف نامی کسی بندے کو رستہ دیا گیا اس بار، تو وہ جو نیچے کھڑے ہو کے روز سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں، بموں کے اوپر سے پاؤں رکھتے ہیں، وہ بھی زندہ ہیں۔ یہ اس ادارے کو جیپرڈائز کر دیں گے آپ، اور 2 بندوں کی پوسٹنگ والا زمانہ گزر چکا ہے، انڈے کا آملیٹ بن چکا ہے۔ یہ جو کام جو ایک گلا سڑا سٹالنزم تھا نا اس کا، پرویز رشید کا، جو ان سے وہ کروا گیا ہے، ان کو آپ چھوڑیں۔ چلیں کیا ہوگا؟ نواز شریف خوش نہیں ہوا ہوگا کہ 2 بندے لگ جان، بھٹی صاحب لگ جان اتنے تے پھر میں اینکر بنا گا۔